بخاری شریف پڑھنے والی طالبات اپنی کتاب کا آخری صفحہ کھول لیں، حدیث شریف کی عبارت اور تشریح سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوضه آمين۔ قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان اور مشہور مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان کا ترازو قائم فرمائیں گے جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ سعادت مند ہو جائے گا، جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ شقی اور بدبخت بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک تو قرآن پاک کی آیت پیش فرمائی ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرمائی ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ بالکل بے غبار بات فرمائی ہے کہ ہم نے ترازو قائم کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ترازو قائم کرنے کا مقصد کسی چیز کا تولنا ہوتا ہے تو بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی وضاحت کر لی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے۔ بنی آدم کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو ہر وقت مد نظر رکھیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو یہ بات پہلے ہم سوچیں کہ میرا یہ عمل میزان کے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا یا برائیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ ہر وقت فکر مند ہونا، ہر وقت اپنے آپ کی نگرانی کرنا، اپنے اقوال اپنے افعال کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا، یہ اصل دانائی اور سمجھداری ہے۔
اور ہمارے سلف صالحین ایسے ہی ہوا کرتے تھے، موت کے لیے، ما بعد الموت کے لیے، حشر نشر حساب کتاب کے لیے ہر وقت ایسے فکر مند رہتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن پوچھنے والے نے فرمایا میں کیسے مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا، خیر والا ہوگا یا شر والا ہوگا؟ ہاں جس دن مجھے پتا چل گیا کہ میرا انجام خیر کا ہے تو دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں تو ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب ان کو غسل دینے والے غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے اذا وجد فتلاشا، جب وہ پایا گیا تو ختم ہو گیا، لفظ وجود میں آیا تو ختم ہو گیا، لفظ وجود میں آیا تو ختم ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ لفظ وجود میں آتا ہے تو یہ باقی رہتا ہے، یہ محفوظ رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اب تو جدید سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ بندے جو الفاظ بولتے ہیں یہ ہوا کی لہروں کے ساتھ خلا میں چلے جاتے ہیں اور خلا میں یہ الفاظ پھر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سائنسدان اس وقت اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی تھیں کیا ان الفاظ کو اس وقت باقی الفاظ سے جدا کیا جا سکتا ہے؟ الفاظ ہوا میں ہیں، خلا میں ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کو دوسرے الفاظ سے جدا کرنا یہ دشوار ہو رہا ہے۔ تو الفاظ ختم نہیں ہوتے، اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں اور ایک ایک عمل میزان کے ترازو میں تولا جائے گا، یا نیکیوں کے پلڑے میں اور یا پھر برائیوں کے پلڑے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا هل نؤاخذ بما نتکلم به، اللہ کی نبی ہم جو زبان سے الفاظ بولتے ہیں کیا ان پر ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو ان کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ ایک ایک لفظ یا تو بندے کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے یا پھر بندے کو جہنم میں گرا سکتا ہے۔ اس لیے الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں ایک خاتون ہے، پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک اور خاتون ہے جو زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، البتہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کرتی ہے۔ فرمایا نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں وہ جنت میں جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ اگر زبان کے استعمال میں بے احتیاطی ہو تو پوری رات کی نفل نمازیں اور پوری زندگی کے لیے نفل روزے بھی ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔
زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، مرد حضرات بھی احتیاط کریں، اور خواتین سے تو میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنی زبان کو قابو کر لیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں، آج کل چونکہ ہم تصوف اور سلوک کے راستے کے راہی ہیں، تو اکثر سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ بدنگاہی کی وجہ سے بندے کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، اور نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے بندے پر روحانی ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجزیہ تو یہ ہے کہ بدنگاہی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک بد زبانی ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے 90% سالکین پر قرب خداوندی کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خواتین سے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ اکثر گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی سینگ اڑے ہوئے ہوتے ہیں خاوند کے ساتھ، وہ ہر وقت برسرے پیکار ہوتی ہے، یعنی اس بیچاری کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے لیے خود حالات خراب کرتی ہے۔ آج اگر گھروں میں ساس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے اپنے لیے موت کی تمنا کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کو بہو نے کوئی گولی سے فائر کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بہو کی زبان کی درازی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج اگر بہو بیچاری زہر کی گولیاں کھانے پر مجبور ہوتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ساس کی غلط زبانی کی وجہ سے وہ بیچاری پریشان ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اپنے گھروں کا ماحول خراب کرنے میں زبان کا بڑا گہرا اثر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ چنانچہ جب ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور جب وہ ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں اور چن چن کے الفاظ لاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ الفاظ کہاں سے ان پر وارد ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ پڑوس کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ بڑے غور سے وہ الفاظ سنتی ہیں، پھر وہ یاد رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، داشتہ بکار آیدوں، کسی وقت اس کا موقع مل سکتا ہے، تو بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ جمع کر لیتی ہیں، پھر موقع کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور اگر موقع نہ بنے تو خود موقع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے موقع بن جائے۔ آخر ظاہری بات ہے کہ جب اتنے سارے الفاظ بندے کے اندر ہوتے ہیں تو پریشر تو ہوتا ہی ہے، تو بندہ موقع بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہی موقع مل جاتا ہے تو یکی بعد دیگر تواتر کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتی۔ بیوی لڑائی کی موڈ میں تھی اور خاوند نے عزم کر رکھا تھا کہ آج میں نے لڑائی نہیں کرنی، تو بیوی نے کوئی بات کر لی، خاوند نے خاموشی اختیار کر لی، بیوی نے اگلی بات کر لی، خاوند نے پھر خاموشی اختیار کر لی، چونکہ اس نے عزم کر رکھا تھا حسب سابق کہ میں نے لڑائی نہیں کرنی۔ اب جب 3-4 باتیں ہو گئی اور بیوی کو کوئی اپنی چاہت کے مطابق رد عمل نہیں مل رہا تھا تو اور زیادہ غصے ہو گئی، اس نے اور زیادہ جوش میں آ کے اور باتیں کر لیں، خاوند نے اور زیادہ صبر کا مظاہرہ کر لیا، اور آخر کار جب بیوی کو بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب خاوند نے ماحول گرم نہیں کرنا تو کہنے لگی کہ ایک تو تیری گونگی بدمعاشی نے گھر کا ماحول خراب کر رکھا ہے، تیری گونگی بدمعاشی نے گھر کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔
معزز سامعین، معزز خواتین، یہ ہماری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے سچی بات یہی ہے. یہ فقط ایک لطیفہ نہیں ہے. بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گرمی رہے تاکہ میری زبان کے تیر لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر لیں. تو معزز خواتین، معزز سامعین، میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنی زبانوں کے استعمال میں احتیاط کریں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، جب فتنے زیادہ ہو جائیں، فسادات بڑھ جائیں، تو اس وقت فتنوں سے بچاؤ، فساد سے حفاظت اور آپ کے قہر اور غضب سے بچاؤ کس چیز میں ہے؟ بندہ کس طرح بچ سکتا ہے فتنوں سے؟ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے فساد اور خرابی سے؟ کیسے وہ مأمون رہ سکتا ہے اللہ کی ناراضگی سے؟ بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کے 3 نکاتی فارمولہ بتا دیا. پہلی بات فرمائی، املک علیک لسانک، بچنا چاہتے ہو، فتنوں سے بچاؤ چاہیے، فساد اور بگاڑ سے حفاظت چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے امن چاہیے، تو پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لو. زبان قابو ہو گئی، فساد سے محفوظ، فتنوں سے بچاؤ. دوسری بات، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں سنبھل کے رہو، گھر میں سنبھل کے رہو. بس جب بندہ گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہو جاتا ہے تو فتنوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بھی مأمون ہو جاتا ہے، بہت سارے فسادات سے اس کو بچاؤ حاصل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب قرب قیامت میں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں ٹاٹ بن کے پڑے رہو. جیسے ٹاٹ ہے، ٹاٹ کا ٹکڑا، جب تک گھر والا اس کو باہر نہ نکالے اس نے خود نہیں نکلنا ہوتا. چٹائی کی طرح گھر میں پڑے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، بچ جاؤ گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اپنے گھر کی 4 دیواری بہترین حفاظتی حصار ہے. آج والدین رو رہے ہیں کہ میرا بیٹا گھر میں ٹکتا نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر نکل جاتا ہے، پھر کھانے کے وقت آ جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے. والدین کو پتہ ہے کہ جب تک بیٹا گھر کے اندر رہتا ہے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، جو ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے غیر محفوظ بن جاتا ہے. عورتیں رو رہی ہیں کہ خامند عشاء کے بعد گھر سے نکل جاتا ہے اور آدھی رات تک باہر پھرتا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، آدھی رات کے بعد کہیں جا کے گھر آتا ہے. خواتین کو پتہ ہے کہ جب تک خامند گھر کی 4 دیواری میں ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے، جو ہی 4 دیواری سے باہر نکل جاتا ہے 1000 فتنے منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں، بندے کو اپنے اندر گھیر لیتے ہیں. بعض بوڑھوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کو بھی گھر میں چین نہیں آتا، چنانچہ صبح کے وقت گھر سے نکل جاتے ہیں، اس دکان پہ بیٹھ گئے، وہاں 1 گھنٹہ دوسروں کی غیبتیں کر لی، پھر اگلی دکان پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر اگلی دکان پہ پورا دن یہ سب چکر چلا رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں، معمر عمر رسیدہ خواتین، گھر میں چین نہیں آتا، صبح کے وقت چلی جاتی ہیں پڑوسیوں کے گھر میں، اپنی بہوؤں کی باتیں ان کو بتا دیتی ہیں، ان کی بہوؤں کے حالات معلوم کر کے اگلے پڑوس میں چلی جاتی ہیں، وہاں پہنچا دیتی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے گھر میں چلی جاتی ہیں، پورا دن محلے میں اطلاعات و نشریات کا کام کر رہی ہوتی. وہ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ جب یہ واٹس ایپ اور فیس بک کا دور نہیں تھا تو اس وقت شیئر کرنا اور وائرل کرنا یہ خواتین کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. پورا دن یہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو گھر کی 4 دیواری میں سنبھل کے رہیں. گھر کی 4 دیواری فتنوں سے بچاؤ کے لیے بہترین حفاظتی حصار ہے. اب میں اگلی بات آپ سے عرض کروں کہ اگر مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ حضرت عقبہ بن عامر کو حکم دیا ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں سنبھل کے رہو، تو پھر خواتین کے لیے گھر کی 4 دیواری میں رہنا کس قدر ضروری ہوگا.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ کن کو فرمایا ہے؟ صحابیات کو فرمایا ہے۔ زمانہ کون سا تھا؟ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اس وقت ماحول میں کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس ماحول میں موجود ہوتے تھے۔ اس وقت خواتین کو حکم دیا گیا ہے، صحابیات کو حکم دیا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ اس زمانے کی بات ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گھر کی چار دیواری میں اپنے حجرے کے اندر رہا کرتی تھی۔ کوئی بڑا مکان تو تھا نہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے حضور نے بنا کے دیے تھے اپنی ازواج کو، تو اپنے حجرے کے اندر رہا کرتی تھی، باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے دور تو نہیں ہے، چند 100 میل کا فاصلہ ہے، آپ آسانی سے وہاں جا سکتی ہیں، حج عمرہ کر سکتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، لہٰذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ رب نے فرمایا ہے وقرن فی بیوتکن، آپ اندازہ لگائیں نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل عمرے کے لیے بھی نہیں جا رہی تھی۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ جنازہ نکالا گیا تو نکالا گیا۔ یہ سعادت مند خواتین تھی، صحابیات تھی، صحابیات تھی، ان کو یہ حکم تھا۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، فتنوں میں کس قدر شدت آ چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری تابعی تھے، صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی، پھر اپنے شاگردوں کے سامنے باتیں کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام اور آپ لوگوں کے درمیان اتنا فرق آ چکا ہے کہ اگر صحابہ کرام آپ لوگوں کو دیکھ لیتے وہ آپ کو کافر سمجھتے، اور آپ صحابہ کو دیکھ لیتے صحابہ کو آپ پاگل سمجھتے۔ یعنی اتنا فرق آ چکا تھا، صرف 1 صدی میں، 100 سالوں میں اتنا فرق لوگوں میں آ چکا تھا۔ تو 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد فتنے کس قدر تواتر سے اتر رہے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ عریانی اور فحاشی نے جلدی پہ تیل کا کام دیا، پھر اوپر سے ذہنی اور نفس فکری اعتبار سے جو الحاد اور زندے کا جس نے ہمارے نوجوانوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کی وجہ سے تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ پھر اوپر سے انٹرنیٹ نے جلدی پہ تیل کا کام دیا ہے۔ ان حالات میں پھر اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا کس قدر ضروری ہوگا۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کفار و اغیار نے بہت عیاری اور مکاری کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ عیاری اور مکاری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق غصب کیے ہیں، اور اسلام نے عورت کو مرد کا محکوم بنایا ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے عورت کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں مل سکتا، اور عورت کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، عورت کو ترقی نہیں مل سکتی۔ تو ترقی کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، معاشرے میں مقام کے نام پہ خواتین کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے۔
اور میں بہت افسوس کرتا ہوں اپنی ان بیٹیوں پر جو ایک طرف تو اللہ اور رسول کو مانتی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے، اور اس کی باوجود پھر ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید اسلام نے ہمارے حقوق غصب کیے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اسلام نے آج سے 14 صدیاں پہلے بیٹی اور بہن کو جو مرتبہ، جو مقام عطا کیا ہے، آج تک دنیا کا کوئی معاشرہ اس سے بہتر مقام نہیں دے سکا ہے۔ میرا جسم میری مرضی۔ مسلمان کی بیٹی یہ آواز لگاتی ہے، کیا اسلامی معاشرے کے اندر یہ آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں؟ نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے، نہ ہمارا دنیا سے جانا اپنی مرضی سے، یہ درمیان والے لمحات اپنی مرضی سے گزارنا، یہ کس نے دھوکہ دیا ہے کہ اپنی مرضی ہے؟ مرضی ہے کہاں ہماری؟ انسان اتنا کمزور ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا ایک بیکٹیریا ہے، ایک وائرس جو نان لیونگ ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ پہلی لہر ہے، یہ دوسری لہر ہے، یہ تیسری لہر ہے۔ حیران ہیں لوگ کہ کس طرح جان چھڑائیں، اتنا یہ انسان بے بس ہے، اور پھر کہتا ہے میری مرضی۔ وہ مرضی ہے کہاں پہ؟ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہلکا سا اشارہ ہو جاتا ہے تو پھر مرضی تیری نہیں ہے، مرضی ڈاکٹر کی ہے۔ ڈاکٹر کی مرضی ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لے جائے، وہ وینٹیلیٹر پہ پہنچا دے، وہ ویسے بیڈ پہ سلا دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ مرضی اپنے نہیں ہوتی، میرا جسم میری مرضی نہیں۔ ہلکا سا اشارہ ہو جاتا ہے تو جسم تو میرا ہے لیکن مرضی ڈاکٹر کی چلتی ہے۔ پھر ایک ہچکی کی دیر ہوتی ہے، ایک ہچکی کی دیر ہوتی ہے کہ پھر نہ جسم اپنا ہوتا ہے نہ مرضی اپنی ہوتی ہے۔ پھر لوگ اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، خود نہلاتے ہیں، خود کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، قبرستان میں اتارتے ہیں۔ پھر چند لمحے بعد جسم میں ان کا ہوتا ہے، پھر کیڑوں کی مرضی ہوتی ہے، پھر سانپوں اور بچھوؤں کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو قبر کے اندر آتے ہیں، جس کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے گرز ہوتے ہیں کہ پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر ان فرشتوں کی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ میرا جسم میرے کون سا جسم ہے اور کون سی مرضی ہے؟ لا الہ الا اللہ جس نے کہا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے نے یہی بات تو فرمائی کہ میں نے توحید ایک غلام سے سیکھی، میں نے توحید ایک غلام سے سیکھی۔ میں نے ایک غلام خریدنا تھا تو میں نے منڈی میں جا کے ایک غلام دیکھا، اچھا لگا، پسند آیا۔ اس وقت باقاعدہ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، تو میں نے غلام سے پوچھا کہ میں نے آپ کو خریدنا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں، کون سا کام آپ کو آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ جو کام کروائیں گے میں کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ کہنے لگا جو آپ کھلائیں گے میں کھاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لباس کیسے پہننا پسند کرتے ہیں؟ کہتے جو لباس آپ پہنائیں گے میں پہنوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، غلام کا اپنا نام کوئی نہیں ہوتا، جس نام سے آپ پکاریں گے میں آپ کو لبیک کہوں گا۔ غلام کا اپنا نام نہیں ہوتا، جس نام سے آپ پکاریں گے میں لبیک کہوں گا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر میری اپنی کوئی مرضی ہوتی تو میں غلام نہ ہوتا۔ غلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس وقت ہم نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دی ہے۔ اب کسی مسلمان کی بیٹی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ جی ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے وہ یہ کہیں گے کہ میری مرضی، لیکن ان کو بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، ان کی بھی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی اگر جوانی ہے، رعنائی ہے، کوئی گوری چمڑی ہے تو ابھی تو آپ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم اس کا ہوتا ہے اور مرضی بوائے فرینڈ کی ہوتی ہے، مرضی بوائے فرینڈ کی ہوتی ہے۔ ان بیچاریوں کی اپنی مرضی اس وقت بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ آخر ان کو کیوں گھروں سے نکالا جا رہا ہے؟
کیوں ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں معاشرے میں مقام ملے گا؟ مردوں کو ضرورت کیا ہے ان کو گھر سے باہر نکالنے کی؟ تو سمجھ لیں کہ مردوں نے ان کو گھر سے باہر نکالا اور 3 بڑے مقاصد حاصل کر لیے. توجہ کریں. پہلا مقصد کہ عورت کی معاشی کفالت کا بوجھ شریعت نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا تھا. عورت اگر ماں ہے تو باپ اس کا معاشی بیٹا اس کا معاشی کفیل ہے. اگر بیوی ہے تو تمام تر نان نفقہ خاوند کی ذمہ ہے. اگر بیٹی ہے تو اس کا اخراجات کا کفیل والد ہے. اگر بہن ہے تو بھائی اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے. عورت کی معاشی کفالت کی ذمہ داری مردوں کی ذمہ ہے، لیکن مردوں نے ترقی کے پرفریب نعرے کے ذریعے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے کندھوں سے ان کی معاشی کفالت کا بوجھ اتر جائے. تم خود کماؤ خود کھاؤ. لہٰذا آج جس مغربی دنیا کا نام ہم سنتے ہیں تو رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، اسی مغربی دنیا میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. آج بیٹی کہتے کہ مجھے آزادی چاہیے. اللہ نعوذ باللہ، اللہ تو بھی سن لے آزادی، اور رسول بھی سن لے آزادی، اور فلاں بھی سن لے آزادی. کس سے چاہیے؟ باپ سے آزادی چاہیے. ٹھیک ہے باپ آزاد کر دے گا تو ذرا حالات معلوم تو کرو، ان بیٹیوں کے احوال کا مطالعہ تو کرو جن کو باپ آزاد کر دیتا ہے. 18 سال کی ہو جاتی ہے، باپ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب جاؤ اپنا کام کرو، اب جاؤ اپنا کام کرو، اب خود کماؤ خود کھاؤ، خود اپنے لیے رہائش کا انتظام کرو. وہ جن کو باپ نے آزاد کر دیا ہے، میرے حضرت نے کیا فرمایا؟ کہتے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا سامان اپنے گھر سے باہر نکال کے پھینک رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں پھینک رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری بیٹی کا سامان ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں میری بیٹی نے مجھے کمرے کا کرایہ نہیں دیا ہے، میں اس کا سامان باہر پھینک رہا ہوں. آزادی چاہیے نا. تو جب آزادی چاہیے تو باپ کے گھر میں تو آپ کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے. باپ کے گھر میں اگر رہنا بھی ہو تو آزادی کے ساتھ رہیں. کسی کا احسان بھی آپ پر نہیں ہونا چاہیے. کسی کے زیر بار رہنا ٹھیک نہیں ہے. اپنا کمائیں اپنا کھائیں، اور یہاں تک کہ اگر باپ کے گھر میں رہنا ہے تو کمرے کا کرایہ دیں، جس طرح کی یورپ کی لڑکیاں اپنے باپ کو کمرے کا کرایہ دے رہی ہیں. ایک تو اس معاشرے کا حال ہے جہاں بیٹیاں آزاد ہیں، جہاں بہنیں آزاد ہیں. بہن اور بھائی کا تو دور کا تعلق ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ کہ باپ اپنی بیٹی کا سامان گھر سے باہر پھینک رہا ہے، وہاں یہ حال ہے. اور جہاں بیٹیاں آزادی نہیں چاہتی، جہاں بیٹیاں اپنے باپ کے سائے کو اپنے لیے سایہ خداوندی محسوس کرتی ہیں، اس معاشرے کا حال کیا ہے؟ بچی پیدا ہوتی ہے، والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی نے بڑا بھی ہونا ہے، ہم نے اس کی شادی کروانی ہے. لہٰذا اسی وقت سے والدین اپنی بیٹی کے لیے جہیز کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. سرمایہ دار لوگوں میں تو کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن غریب غربا کا یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی بچی چھوٹی ہوتی ہے، بالغ بھی نہیں ہو چکی ہوتی، لیکن خاوند بیچارہ تھوڑے پیسے کماتا ہے، بیوی انہی تھوڑے پیسوں میں سے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا بچاتی ہے. 2-3 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں وہ ڈنر سیٹ خرید لیتی ہے، کہیں وہ واٹر سیٹ خرید لیتی ہے، کہیں وہ گرائنڈر مشین خرید لیتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جہیز بناتے بناتے والدین کے سال ہر سال گزر جاتے ہیں. باپ پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، ماں بیچاری بہت مجاہدے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بچاتی ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ سامان اکٹھا کر دیتے ہیں. اور جس دن بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے اس دن والدین پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی استطاعت سے زیادہ بہتر کھانا باراتیوں کو مہیا کرتے ہیں، تاکہ کل ہماری بیٹی کو کوئی بندہ تانا نہ دے کہ آپ کے والدین نے ہمیں اچھا کھانا نہیں کھلایا تھا. اور اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر سے بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر بھی والدین کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا دل چاہ رہا تھا اتنا ہم اپنی بیٹی کو نہ دے سکے. اس وقت بھی والدین رو رہے ہوتے ہیں، کاش کہ ہمارا ہاتھ کھلا ہوتا، ہم اس سے کئی گنا زیادہ اپنی بیٹی کو دے دیتے. اب فرق ہے، جہاں بیٹیاں آزادی چاہتی ہیں، جہاں آزاد زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، وہاں نہ تو شادیوں کا تصور ہے، نہ بارات کا تصور ہے، نہ جہیز کا تصور ہے. ٹھیک ہے جہیز میں غلو کرنا میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن والدین اپنی محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے.
میرے بھائیوں، میرے سامنے بخاری شریف ہے، میں نے خود باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا۔ برطانیہ میں بیٹا اپنی والدہ کے مکان میں رہ رہا ہے اور باقاعدہ والدہ کو ہر مہینے مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ والدہ اپنے بیٹے کو مفت میں مکان میں نہیں ٹھہرنے دیتی، باقاعدہ کرایہ لے رہی تھی۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں۔ خاندانی نظام ان کا تہس نہس ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مردوں نے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا کہ تم اپنی معاشی کفالت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، اور افسوس کی بات کیا ہے، عیاری اور مکاری اتنی ہے کہ اگر بیوی اپنے گھر میں اپنے خاوند کو کھانا کھلائے تو کہتے یہ خواتین کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ ظلم ہے کہ خاوند کا کھانا پکانا اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اور بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم سے تمہارے یہ کھانے نہیں پکائے جاتے، تمہارے کھانے ہم سے گرم نہیں ہوتے۔ اور وہی بیٹی جب ہوائی جہاز میں ایک فلائٹ میں 400 مسافروں کو کھانا مہیا کر رہی ہوتی ہے، کہتے خواتین کو حق مل گیا۔ ہوائی جہاز میں اجنبی مسافروں کو ایک فلائٹ میں چند گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور یہ لڑکیاں مشینوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پانی مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی چائے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانا مانگ رہا ہوتا ہے، اور بالکل الیکٹرک مشین کی طرح مرد نے صرف بٹن دبانا ہوتا ہے اور وہ بھاگتی ہوئی پہنچ جاتی، جی سر کیا چاہیے اور کیا۔ یعنی یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے خاوند کے کمرے کی بیڈ شیٹ کو صاف کرنا اور سیدھا کرنا خواتین کے حقوق کا استحصال ہے، اور وہی خواتین ہوٹل میں کئی سارے مسافروں کے کمروں کی بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، کہتے خواتین کو مرتبہ مل گیا۔ اپنے 2 بچے 4 بچوں کے لیے کپڑے دھونا ان کے حقوق کا استحصال ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور پھر فیکٹریوں میں 50-50 کلو کے گھٹو اٹھانا اور اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے جانا، یہ خواتین کو حق مل گیا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جس طرح ہمارے ملک میں بڑے بڑے ٹرالر مرد چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح باہر کی دنیا میں خواتین بھی اتنی ہی بڑے ٹرک چلانے پر مجبور ہے، کیونکہ آزاد ہے۔ آزاد تو آزاد ہوتی ہے، باپ کہتے ہیں کہ تو آزاد ہے میرے سے، جاؤ اپنا کام کرو، خاوند کہتے ہیں آزاد ہے جاؤ اپنا کام کرو، تو پھر کون رہ گیا؟ اس نے خود ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو پورا دن ٹرک چلاتی ہے اور شام کے وقت جب بالکل تھکاوٹ سی چور چور ہوتی ہیں، ہائی وے کے ساتھ کسی ہوٹل پہ گاڑی روک لیتی ہیں، چارپائی کرایہ پہ لے لیتی ہیں، ٹرک کے پاس چارپائی ڈال کے 2-4 گھنٹے آرام کر لیتی ہیں، اور پھر صبح کے وقت اگلی منزل کے لیے دوبارہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے آزادی کا اصل چہرہ، یہ ہے آزادی کی اصل حقیقت۔ ان کو یہ بات برداشت ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں دھکے کھاتی رہیں، ہماری بہنیں سڑکوں پہ ذلیل ہوتی رہیں، اور مسلمان کی بیٹی اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ملکہ کی طرح رہے۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، لہٰذا مسلمان کی بیٹیوں کو زبردستی گھروں سے نکال رہی ہیں۔ اور آپ جائزہ لے لیں میرے بھائیو، میرا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن آپ تحقیق کر لیں، وہ جو 4-5 بڑی بڑی عورتیں ہیں جو خواتین کے حقوق کا نعرہ لگا رہی ہیں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اپنے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ ساری مطلقہ ہیں، خاوندوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے، چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، وہ پورے معاشرے سے انتقام لے رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر برباد ہو چکا ہے، لیکن ہم نے معاشرے میں کسی کا گھر آباد نہیں رہنے دینا۔ کیا ہو جاتا ہے مسلمان بیٹی کو؟ وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ عائشہ کی بیٹی ہے، وہ حفصہ کی بیٹی ہے، نام بھی عائشہ، نام بھی حفصہ، اور کرتوت ایسے ہیں غیروں کا اعلی کار بن جائے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہ اللہ کے لیے یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، ترقی نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ عزت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان بیٹی کو، مسلمان بہن کو اپنے گھر میں عطا کی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا طوفان ہو، خاوند نے 8 گھنٹے دھکے کھانے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کماتا ہے ساری جمع پونجی لاتا ہے اور بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی کی مرضی ہوتی ہے، آگے دوبارہ خاوند کو بھیج دیتی ہے کہ جاؤ سبزی لے آؤ، تو فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ اگلے دن جب خاوند نے دفتر جانا ہوتا ہے تو دوبارہ کرایہ لینے کے لیے پھر بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کرایہ دے دو۔ یعنی فرق اتنا ہے،
اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ آزادی ہمیں چاہیے. کس چیز کی آزادی چاہیے؟ مردوں نے پہلا مقصد تو یہ حاصل کر لیا کہ معاشی کفالت کا بوجھ عورتوں کے کندھے پہ ڈال دیا. دوسرا مقصد یہ حاصل کر دیا کہ مرد فطرت کے اعتبار سے مرد کبھی بھی ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنے پر قانع نہیں ہوتا. مرد کی فطرت ایسی ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں تو میرا دل لبانے کے لیے میری بیوی ہو، لیکن میں اگر بس میں سفر کروں تو مجھے پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی لڑکی ہونی چاہیے. میں کسی ہوٹل میں داخل ہوں تو میرا استقبال کرنے کے لیے کوئی مسکراتی ہوئی لڑکی ہونی چاہیے. میں اگر کسی دفتر میں کام کروں تو میں جہاں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں تو دائیں بائیں میرے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھنے والی کوئی لڑکی ہونی چاہیے. میں اگر ہوائی جہاز میں سفر کروں تو مجھے کھانا مہیا کرنے والی کوئی لڑکی ہونی چاہیے. مرد کی فطرت ایسی ہے. اب جب تک بیٹی گھر کے چار دیواری میں ہوتی ہے تو پھر تو مردوں کا یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. انہوں نے ترقی کا پرفریب نعرہ لگایا تاکہ یہ باہر نکلیں اور ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے، اور وہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. لہٰذا وہ بیٹیاں جو گھروں سے باہر، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، حدود و قیود میں شریعت اجازت دیتی ہے، وہ تفصیلات کافی سارے لوگوں کو معلوم ہے. لہٰذا جو بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان کے لیے اپنی عزت کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے، اپنی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. یہ دوسرا مقصد انہوں نے حاصل کر لیا. اور ان کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بیٹی کو کاروبار کی تشہیر کا آلہ بنا دیا اور بیٹی کو سستا کر دیا. اتنا سستا کیا کہ اتنی سستی دنیا میں کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے. آپ اگر دن کے 12 بجے سخت گرمی میں گھنٹہ گھر پہ آپ کو پیاس لگے تو آپ کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کو ایک گلاس پانی مفت میں نہیں مل سکتا، الا ماشاء اللہ. آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر آپ کو پانی ملتے ہیں. سادہ پانی کے لیے بھی آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی بھی لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. یا تو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو آگے ادھر تصویر نظر آئے گی، ادھر تصویر نظر آئے گی. یعنی کسی بھی زمانے میں بیٹی اتنی سستی نہیں تھی جتنی آج سستی ہو چکی ہے. کبھی غور کیا ہے 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے خواتین کی تصویر استعمال ہوتی ہے. 5 روپے کے شیمپو کے ساشی کے لیے خواتین کی تصویر استعمال ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، شیمپو اور کریم کے لیے تو خواتین کی تصویر استعمال کرو، لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ٹریکٹر کی مشہوری کے لیے بھی خواتین کی تصویر استعمال ہوتی ہے. یہ کیا تماشا بنا دیا ہے اس بیٹی کو. کیا بیٹی اس لیے ہے کہ اس کی عزت کو اس طرح داؤ پہ لگا کے چوک چوراہوں پہ اس کو نیلام کیا جائے، وہ بسکٹ بیچنے کے لیے اور ماچس بیچنے کے لیے بیٹی کو بدنام کیا جائے. یہ مردوں کا مقصد تھا اور مرد اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں. بس میں اب موضوع کو سمیٹتا ہوں، شاید بات لمبی ہو گئی. اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جنت میں تھے. شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ کچھ کروا لیا جو وہ چاہتا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. ایک تو جنت سے نکال دیے گئے، دوسرا یہ کہ ان کا لباس اتر گیا. جنت سے نکالا گیا اور لباس اتر گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا 14 صدیاں پہلے ہمیں اس خطرے سے خبردار کیا کہ پہلی مرتبہ شیطان نے جو دھوکہ دیا تھا اس وقت 2 مقاصد اس نے حاصل کیے تھے. گھر سے نکالا اور لباس اتروایا. بعد میں بھی شیطان نے یہی مقاصد حاصل کرنے ہیں. تم خبردار رہو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. وہی 2 مقاصد ہیں. آج ان کے وہ دونوں مقاصد پورے کرنے کے لیے شیطان پوری کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو لباس سے بے لباس کر دیا جائے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے
بہرحال حضرت عقبہ بن عامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا 3 نکاتی فارمولہ بتایا تھا. املک علیک لسانک، زبان کو قابو کر لے، ولیسعک بیتک، گھر میں سنبھل کے رہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے غلطیوں پہ رویا کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. چھوٹا بچہ بھی ادا کر سکتا ہے، بوڑھا آدمی بھی ادا کر سکتا ہے، مرد عورت ہر کوئی ادا کر سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے. یہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پہ ادا کرنا آسان ہے، میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کا زیادہ ذکر کر لیا کریں، ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے. اپنے اعمال اپنے احوال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ میزان کے ترازو میں اعمال و اقوال کی بنا پہ بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں ابھی سے فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کا ابھی سے مزاج جنتی ہے، جنت کی طرح ان کا مزاج ہے، جنت کے ماحول کے مطابق ان کا مزاج ہے. اور جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ان کا مزاج ابھی سے جہنم کے ماحول کے مطابق ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہیں، پہلے تو نکلنے کو دل نہیں کرتا، بلا وجہ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہیں. اگر کبھی نکلنا پڑے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ لباس مکمل پہن لیتی ہیں، اوپر سے برقع پہن لیتی ہیں، پھر دستانے پہنتی ہیں، پھر جرابیں پہنتی ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جسم کے ناخن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اب یہ ایک مزاج ہے، ان کی طبیعت ہے، وہ ایسی بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جنت کا ماحول کیسے ہوگا؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر محدود ہوں گی. جس طرح کہ خاتون گھر کی 4 دیواری میں محدود، جنت میں خواتین خیموں کے اندر محدود ہوں گی. اور جنتی خاتون کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ 70,000 پردوں پر مشتمل ہوگا. وہ کس قدر ساتر لباس ہوگا، جسم کو ڈھانپنے والا لباس ہوگا. تو جنت میں خواتین 4 دیواری کے اندر محدود، لباس پورا کی پورا جسم کو ڈھانپنے والا. اور دنیا میں بھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو 4 دیواری تک محدود رہتی ہیں، مکمل ساتر لباس پہنتی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی سے ان کو جنتی مزاج دیا گیا ہے. اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہا جائے کہ برقع پہن لو، وہ کہتے ہیں خیمہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. وہ برقعے کو خیمہ کہتی ہیں. لباس کے بارے میں بیچاریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم تر ہو جائے، ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہو جائے. اگر 4 میٹر سے 4 گز سے کپڑا بن سکتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ 3.5 گز سے کسی طریقے سے بنا دیا جائے، یا پھر 3 گز سے بنا دیا جائے. وہ دوپٹے چھوٹے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا تماشا بن گیا. مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے بڑی بے قرار رہتی ہیں، بےتاب ہوتی ہیں، بہانے سے گھر سے نکل پڑتی ہیں، دوسروں کو حسن کے جلوے دکھا رہی ہوتی ہیں. اور دوسری جانب
جنت میں تو مردوں کے لیے الگ جنت ہوگی، خواتین کے لیے الگ جنت ہوگی، یعنی ہر گھر میں ہر جنت میں 2 حصے ہوں گے. لیکن جہنم میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ خواتین کے لیے الگ جہنم، مردوں کے لیے الگ جہنم. وہاں پہ تو جہنم میں تو مرد و زن اکٹھے ہوں گے، اور سارے جہنمی مرد اور عورتوں کے جسم پر ایک بالش کے برابر بھی لباس نہیں ہوگا. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارے مکمل بے لباس ہوں گے، مخلوط تقریبات ہوں گی. وہاں پہ ہلہ گلہ ہوگا جیسا کہ یہ چاہتی ہیں. میں ویسے کبھی کبھار خود سوچتا ہوں کہ ایسے مزاج کی عورتیں ہیں اگر قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں اور فرشتے کہہ دیں کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر تو تمہارے مزاج کا ماحول نہیں ہے، یہاں تو 70,000 پردوں پر مشتمل لباس پہننا ہوگا، تمہارے مزاج کا ماحول تو ادھر ہے جب کہا کرتی تھی کہ یہ خیمہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، یہاں تو پھر وہی خیمے سے واسطہ پڑے گا، ادھر چلی جاؤ، ادھر جہاں پہ وہاں مخلوط تقریب ہوگی، مرد و زن شانہ بشانہ وہاں رہ رہے ہوں گے. اور آج جو کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور خواتین پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے یہاں سے نہ نکلا کرے. میرے بھائیو، یہ برقع اور پردہ کسی مسلمان بیٹی کے لیے عار نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، اعزاز. دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہم بازار سے سبزی لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، پھل لاتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے. لیکن جب ہم بینک سے چیک کیش کروا کے لاتے ہیں تو پہلے پیسے خاکی رنگ کے لفافے میں ڈال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اخبار لپیٹ لیتے ہیں، پھر رومال لپیٹ کے بغل میں پکڑتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے. آخر اتنا چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ پیسے قیمتی ہیں، سبزی قیمتی نہیں ہے. چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ اعزاز ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، میں مثال سے بات سمجھاؤں. میرے ہاتھ میں 2 ٹافیاں ہوں، ایک کاغذ سے ہٹایا گیا ہو اور پسینے کی وجہ سے، جسم کے میل کی وجہ سے وہ گیلی ہو چکی ہو، اور دوسری ٹافی کاغذ کے اندر بند ہو. کسی سمجھدار بندے کے سامنے ہاتھ آگے کر دوں کہ بھائی ان میں سے ایک لے لو، تو ہر بندہ یہ کہے گا نا جو کاغذ کے اندر بند ہے تو وہی لے لیا جائے، جو بالکل بے لباس ہے اس لباس کو کوئی بندہ، بے لباس کو کوئی پسند نہیں کرے گا. بالکل یہی مثال ہے کہ جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے، جو قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کتابیں تو روئی زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. قرآن عظیم الشان واحد کتاب ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو قرآن پاک کو چھپا کے نہ رکھا جاتا؟ روئی زمین پر عالی شان محلات، بہترین کمرے موجود ہیں، لیکن کسی محل، کسی کوٹھی کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا. صرف ایک کمرہ بیت اللہ کا ایسا موجود ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے جس حسن و جمال کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے یہ آپ کے اصلی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. اصل حسن تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھتا، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے نہ رکھتے. میری بہن، برقعے نے آپ کو کیا عزت عطا کی ہے، کیا مرتبہ عطا کیا ہے. جب مسلمان بیٹی برقع پہنتی ہے، اس برقعے کی وجہ سے اس کی نسبت کا
قائم ہو جاتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ برقع ایک مسلمان بیٹی کو کون سے مقام پہ پہنچا دیتا ہے، کیا عظیم نسبت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا برقع پردہ مسلمان بیٹی کے لیے اعزاز ہے اور عار نہیں ہے۔ حدیث ختم ہو گئی، درس تو ختم ہو گیا، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ یہ بخاری شریف ہے اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ محدثین کی دنیا میں احادیث کا سب سے زیادہ مستند ذخیرہ ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور میں یہ عرض کروں کہ یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے، چونکہ احادیث میں رسول اللہ کے اقوال، افعال، آپ کی صفات اور احوال محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے کہ اس امت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، صفات اور احوال کو جس طرح خوبصورتی کے ساتھ محفوظ کیا ہے، کسی اور امت نے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو محفوظ نہیں کیا۔ یہودیوں سے پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف تورات ہے، تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ عیسائیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تمہارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس صرف انجیل ہے، انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری طرف سے تمام محدثین کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے ایک ایک قول کو، آپ کی صفات کو، آپ کے احوال کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا بلکہ اگلی نسل تک پہنچانے کا حق بھی ادا کیا۔ میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہماری اس معاشرے میں ایک بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ زندگی کے 30 سال 40 سال اکٹھے گزارتا ہے، رات کو ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، دن کے وقت دکان پہ اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں اکٹھے جاتے ہیں، شادی غمی میں اکٹھی شرکت کرتے ہیں، 30-40 سال اپنے والد کے ساتھ اکٹھے گزارنے والے بیٹے کو اپنے والد کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی معلومات آج ایک عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ان محدثین کا ہم پر احسان ہے جن کی بدولت آج امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال، تعلیمات، صفات، آپ کی وضاقتہ، نشست و برخاست، بود و باش، کھانا پینا، رہن سہن، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، الغرض زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں۔ ان تمام تر سوالات کے لیے علماء کے پاس کافی شافی وافی جواب موجود ہے، اور محدثین نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان محدثین نے ایک ایک حدیث کی خاطر کیا مشقتیں برداشت کی۔ شام میں ایک محدث تھا، عراق چلا گیا اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے، 3 سال 4 سال مسلسل اپنے استاد کے پاس پڑھا، فارغ ہو گیا، استاد سے ملاقات کر لی الوداعی، اور پھر واپسی کی اجازت مانگ لی، استاد نے واپسی کی اجازت دے دی۔ وہ محدث چلا گیا، اپنا اونٹ بٹھایا، اونٹ پر سامان باندھا، ابھی اونٹ پر بیٹھنے والا تھا کہ ان کو یاد آ گیا کہ وہ میں نے فلاں مسئلے کے بارے میں تو استاد سے پوچھنا تھا، فلاں حدیث کے بارے میں، اور ابھی تک میں نے پوچھا نہیں، میں وہ پوچھ کے آ جاتا ہوں۔ چونکہ ان کو خود سفر کی جلدی تھی تو جلدی چلا گیا، آداب کی رعایت کیے بغیر ایسے ہی استاد کے کمرے میں گھس گیا۔ استاد کو اس بات پہ ناگواری ہوئی کہ آپ نے اتنا عرصہ میرے پاس پڑھا اور آپ کو ابھی تک آداب کا پتہ نہیں چلا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں نے فلاں محدث کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ تب استاد نے کہا کہ آپ کو آداب کی رعایت نہیں آئی، لہٰذا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ 1 سال تک میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
میں جواب نہیں دوں گا۔ شاگرد چلا گیا، اونٹ سے سامان اتار لیا، اونٹ کو باندھ لیا، واپس آیا، استاد کے سامنے آ کے کہنے لگا میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ 1 سال انتظار کر لوں گا، لیکن اس سوال کا جواب لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ تو استاد نے پھر بعد میں قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لیا اور اس کو سوال کا جواب بتا دیا، لیکن ان کا شوق، ان کی طلب، ان کا ذوق دیکھیں کہ 1 سال انتظار کر لوں گا، لیکن اس حدیث کے بارے میں پوچھنے کے بعد، جواب معلوم کرنے کے بعد جاؤں گا۔ چنانچہ بڑے بڑے محدثین نے بڑی مشقتیں برداشت کر لی ہیں، صبر آزما مراحل سے گزرے ہیں محدثین کی دنیا میں۔ اسی طرح ایک عظیم محدث کا چمکتا دمکتا نام تاریخ کے اوراق پر موجود ہے، بقی الدین ابن مخلد رحمہ اللہ تعالی اندلسی۔ یہ اندلس کے رہنے والے تھے، انہوں نے اندلس سے بغداد کا سفر کیا تھا، اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد میں علم حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اپنا سفر نامہ خود بیان فرمایا ہے کہ میں نے کیا مشقتیں برداشت کر لی ہیں اور کن مشقتوں کے ساتھ میں نے اپنے استاد سے علم حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اندلس میں تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوست احباب سے سنا تھا، بڑے محدث ہیں اور لوگ دور دراز سے ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ میرا بھی شوق تھا، میں نے بھی اسباب تیار کر لیے، طویل عرصے کی محنت کے بعد میں نے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیا تاکہ سفر خرچ کے طور پہ مجھے کام دے۔ میں نے سامان تیار کر لیا، اونٹ خریدا اور اونٹ کی پشت پہ سامان لاد کے خود بیٹھ کے میں نے سفر شروع کر دیا۔ 1 مہینہ پورا میں نے اونٹ کی پشت پہ سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا جہاں سے کشتیاں سفر کرتی تھی دوسرے کنارے کی طرف۔ چنانچہ میں وہاں پہنچ گیا، میں نے قریب بستی میں اونٹ بیچ دیا، سامان کشتی میں رکھا، کشتی میں اور بہت سارے مسافر تھے، سفر شروع ہو گیا، کشتی بان راستہ بھول گیا۔ اس زمانے میں جب کشتیاں راستہ بھول جایا کرتی تھیں تو سمندر کے لہروں کے اوپر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے مسلسل ہم سمندر کے لہروں پر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 6 مہینے کے بعد مشکل سے ہم سمندر کے دوسرے کنارے پہ پہنچے، اتر گئے، میں نے سامان اتارا، پھر قریب بستی سے اونٹ خریدا، اونٹ پہ سامان لاد کے پھر بغداد کا سفر شروع کیا۔ پھر 1 مہینہ اونٹ کی پشت پہ سفر کرنے کے بعد میں بغداد شہر کے قریب پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، بغداد کے لوگ کھیتوں میں کام سے فارغ ہو کے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، یہ کوئی پردیسی ہے، کوئی مسافر ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، مجھ سے حال احوال پوچھے۔ میں نے بتایا کہ اندلس سے آیا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے اتنے دور کا سفر کر لیا لیکن آپ ان سے حدیث نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ ان پر وقت کے حکمرانوں نے پابندی لگائی ہے، وہ آج کل حدیث کا درس نہیں دیتے۔ میں پریشان تو ہو گیا، لیکن میں نے سوچا کہ جس اللہ کی خاطر میں نے یہ سفر کیا ہے وہ اللہ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کیونکہ میں سچی طلب لے کے آیا ہوں، اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ میں نے لوگوں سے سرائے کا پوچھا، اس وقت مسافر سرائے میں ٹھہرا کرتے تھے، انہوں نے مجھے ایک سرائے کا راستہ بتا دیا۔ میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کمرہ کرائے پہ لیا، اونٹ وہی باندھ لیا، سامان اونٹ سے اتار کے کمرے کے اندر رکھا۔ اب مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں نہا لوں، میں صاف کپڑے پہن لوں، میں سفر سے تھکا ماندہ آیا ہوں، کم از کم آج کے دن تو میں آرام کر لوں۔ نہیں، مجھ پر ایک
ایک جنون سوار تھا کہ میں کسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچ جاؤں۔ سرائے سے باہر نکلا، میں نے لوگوں سے پوچھا شہر کی سب سے بڑی مسجد کدھر ہے؟ مجھے لوگوں نے شہر کی جامع مسجد کا راستہ بتا دیا۔ میں مختلف راستوں سے چلتے چلتے شہر کی مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ جب میں دروازے سے داخل ہو گیا حیران رہ گیا، شہر مسجد کے صحن میں طلباء کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ طلباء کے مجمع کے درمیان کرسی پر ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں کو حدیث بیان کرتے تھے۔ چنانچہ محدث نے متصل سند کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کر دی۔ حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر سے شاگرد فوراً لکھنا شروع ہو گئے۔ استاد نے اور حدیث بیان کر لی، شاگردوں نے وہ بھی لکھ لی۔ میں ساتھ بیٹھ گیا، میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نقاد الحدیث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلو یحییٰ بن معین کا بھی میں نے نام سنا تھا، چلو ان کی شاگردی کا شرف تو حاصل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سوال و جواب کی نشست شروع ہو گئی، طالب علم مختلف سوالات پوچھتے رہے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوال پوچھا ما تقول فی حق ہشام بن عمر، آپ ہشام بن عمر محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہشام بن عمر ثقہ اور قابل اعتماد محدث تھے، اگرچہ آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا لیکن پھر بھی وہ قابل اعتماد راوی تھے۔ اب جب یہ جواب انہوں نے مجھے دے دیا تو میں اگلے سوال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں کھڑا ہو چکا تھا کہ پورے مجمع سے شور برپا ہو گیا۔ مجمع کے لوگ کہنے لگے اجلس یا عبداللہ، اجلس یا عبداللہ، اللہ کے بندے بیٹھ جا، اللہ کے بندے بیٹھ جا، یہاں پہ کسی بندے کو دو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، ایک بندے کو ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں نے بہت منت سماجت کر لی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اصل سوال تو میں نے اب پوچھنا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے کم از کم ایک سوال پوچھنے دو۔ مشکل سے مجمع کا شور رک گیا تو میں نے اگلا سوال پوچھا ما تقول فی حق احمد بن حنبل، آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے جو ہی یہ سوال پوچھا تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا سر نیچے کو جھک گیا، کافی دیر تک نیچے کی طرف دیکھتے رہے، پھر جب سر اوپر اٹھایا میں نے دیکھا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو محدثین کے استاد ہیں، علماء کے امام ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کی ایسی تعریف کر لی کہ میں تڑپ اٹھا، میں بے قرار ہو گیا۔ میں نے کہا میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ ان سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکمرانوں نے ان پر حدیث پڑھانے کی پابندی لگائی ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا شاگرد میرے ساتھ بھیج دیں، کم از کم ان کا گھر تو مجھے دکھا دیں۔ انہوں نے اپنا ایک شاگرد میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ شاگرد نے مجھے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے، حکومتی کارندے ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں میں آپ کو دور سے ان کے گھر کا دروازہ بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں بغداد کی مختلف گلیوں میں گھماتے پھراتے مجھے ایک گلی میں پہنچا دیا، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ جو فلاں رنگ کا دروازہ ہے وہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا ہے۔ میں سیدھا وہاں پہنچ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مغرب سے آیا ہوں۔ اچھا آپ افریقہ سے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں اقصائے مغرب سے آیا ہوں، یعنی اس سے بھی دور کے مغرب سے آیا ہوں۔ اچھا آپ اندلس سے آئے ہوں گے؟ جی ہاں میں اندلس سے آیا ہوں۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تو آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔
فرمایا میں معذرت کرتا ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا آپ کو، کیونکہ وقت کے حکمران نے مجھ پر پابندی لگائی ہے، میں آج کل حدیث کا درس نہیں دے رہا۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر وہ تجویز آپ کو پسند آ جائے پھر تو آپ مجھے حدیث پڑھائیں گے نا۔ جب میں نے تجویز پیش کر لی، وہ تجویز امام احمد بن حنبل کو پسند آئی، فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں خوش ہو گیا، میں واپس چلا گیا، میں نے سرائے میں رات گزار دی۔ صبح کے وقت میں سرائے سے اس حال میں نکلا کہ میں نے اپنے ایک پاؤں پر موٹی موٹی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، میں نے ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی تھی، میں نے گلے میں کشکول ڈالی ہوئی تھی، میں لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، میں نے بھکاریوں کا روپ دھار لیا تھا، بغداد کی گلیوں میں جا رہا تھا اور بھکاریوں کی آوازیں لگا رہا تھا۔ اس زمانے میں بھکاری جب صدا لگاتے تھے کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے لگاتے بغداد کی گلیوں میں گھومتے پھرتے امام احمد بن حنبل کی گلی میں پہنچا، میں نے اونچی آواز سے صدا لگائی اجرکم علی اللہ۔ جب میں آگے گیا امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا، ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے مجھے کچھ دے رہے ہوں، میں نے کشکول آگے کر لی جیسے میں کچھ لے رہا ہوں، لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو فقط ایک بہانہ تھا۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے امام احمد بن حنبل نے مجھے ایک حدیث سنائی، میں نے وہ حدیث یاد کر لی، خوش ہو گیا جیسے پورے جہان کا سرمایہ مجھے مل گیا، واپس سرائے میں آ گیا۔ اگلی صبح کا انتظار کرتا رہا، اگلی صبح کو میں نے پھر اسی طرح بھکاریوں کی صورت بنا کے بغداد کی گلیوں میں اجرکم علی اللہ کی صدائیں لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل کی گلی پہ پہنچا۔ وہاں میں نے اونچی آواز سے صدا لگائی، امام احمد بن حنبل نے گھر کا دروازہ کھولا، ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے مجھے کچھ دے رہے ہوں، میں نے کشکول آگے کر دی جیسے میں کچھ لے رہا ہوں، لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو فقط ایک بہانہ تھا۔ حقیقت میں امام احمد بن حنبل نے کھڑے کھڑے مجھے ایک حدیث سنائی، فرماتے ہیں یہ سلسلہ ایک مہینے کے لیے نہیں تھا، ایک سال کے لیے نہیں تھا، کئی سال مسلسل میں نے اسی طرح بغداد کی گلیوں میں بھکاریوں کی صدائیں لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل سے حدیثیں پڑھ لی۔ وقت کا حکمران مر گیا، اگلا حکمران جب تخنشین ہو گیا، وہ اچھا آدمی تھا، اس نے امام احمد بن حنبل سے وہ پابندی ہٹا لی۔ امام احمد بن حنبل نے شاگردوں کو پڑھانا شروع کر دیا، پھر تو شاگردوں کا رش بڑھ گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مجھے دیر ہو جاتی تھی، امام احمد بن حنبل کے پاس اتنا رش ہوتا تھا کہ کسی بندے کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ جب میں دور سے آ رہا ہوتا تھا امام احمد بن حنبل مجھے دیکھ لیتے تھے تو اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے راستہ دے دو، راستہ دے دو، اصل طالب علم تو ابھی آ رہا ہے۔ پھر مجھے اپنے سامنے بٹھا کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر بغداد کی گلیوں میں بھکاریوں کی صدائیں لگائی ہیں۔ ان مشقتوں کے ساتھ، ان مجاہدات کے ساتھ انہوں نے حدیثیں محفوظ کر لی، ہم تک پہنچائی ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور وقت کا بڑا حکمران تھا، حکومت ملنے سے پہلے وہ بڑا محدث تھا، شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ جب حکمران بن گیا تو ایک دن وزیروں نے پوچھا لاکھوں مربع میل سرزمین پر آپ کی حکومت ہے، خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ خادم اور غلام اور باندیوں کے لشکر آپ کے ساتھ ہیں، جماعت در جماعت باندیاں آپ کے پاس ہیں، آپ کے دل میں اب بھی کوئی تمنا موجود ہے؟ ابو جعفر منصور نے کہا کہ جی ہاں، جب میں حکمران نہیں بنا تھا میں اپنے شاگردوں کو
حدیثیں پڑھاتا تھا، مجھے ایک شاگرد کھڑے ہو کے پوچھتا تھا حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، اے شیخ ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو۔ جب وہ مجھے یہ کہتا تھا میں فوراً متصل سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا تھا، حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں، شاگرد فوراً حدیث لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اگلا شاگرد کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے کہتا تھا حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، ہمیں فلاں حدیث سنا دو۔ میں حدیث سناتا تھا، شاگرد لکھتے تھے۔ اب ترستا ہوں کبھی وہ منظر دوبارہ دیکھنے کو مل جائے، ایسے میرے آگے پیچھے دائیں بائیں شاگردوں کا مجمع ہو، میں حدیثیں سنانا شروع کر دوں، شاگرد لکھنا شروع کر دیں، میری آنکھیں ترستی ہیں کبھی ایسا منظر دیکھنے کو مل جائے۔ وزیر مشیر بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں۔ اگلے دن جب بادشاہ دربار میں آیا، وزیروں نے بغل میں اپنے کاغذ پکڑے ہوئے تھے، قلم ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، سیدھے آ کے بادشاہ کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے حدثنا یا شیخ حدیث فلاں، ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو، ہمیں فلاں حدیث بیان کر دو۔ مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کی یہ چاہت اور یہ تمنا پوری ہو جائے، لیکن اس وقت کے بادشاہ سمجھدار ہوا کرتے تھے، وہ چاپلوسوں کی چاپلوسی میں آنے والے نہیں تھے۔ بادشاہ نے کہا لستم بہم، لستم بہم، تم وہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، تم حدیثیں پڑھنے والے نہیں ہو۔ انما هم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم المغبرة وجوههم الدنسة ثيابهم۔ حدیث پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ چل چل کے ان کے پاؤں پھٹ چکے ہوتے ہیں، چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ تارتم بالیمن و تارتم بالشام، تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز، کبھی وہ یمن میں ہوتے ہیں، کبھی شام میں ہوتے ہیں، کبھی عراق میں ہوتے ہیں، کبھی حجاز میں ہوتے ہیں۔ رباب الآفاق قطاع المسافات، اطراف کو چھاننے والے ہوتے ہیں، سفر طے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک ہم نقلۃ الحدیث، یہی لوگ اصل میں حدیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس طرح کی مجاہدات کے ساتھ ہم تک یہ حدیثیں پہنچائیں۔ الحمدللہ آج بھی اہل علم حضرات مجاہدات کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کو، ان علوم کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں وہ مجاہدات تو نہیں رہے، لیکن انداز بدل گیا ہے، مجاہدات کا تسلسل اب بھی جاری و ساری ہے، ترتیب بدل گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء اہل علم حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمات اور محنتوں کا اعتراف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اللہ تعالی ہمیں توفیق